خواجہ معصوم سرندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے صاحبزادے مسجد کے دروازے پر آتے تو دونوں صاحبزادوں کا حال یہ ہوتا کہ مسجد میں رہنے والوں کو ایک نظر دیکھتے اور وہاں پڑی ہوئی جوتیوں کو ایک نظر دیکھتے، تھوڑوں کو سیدھی جانب تھوڑوں کو بائیں جانب کر دیتے۔ لوگ پوچھتے کہ صاحبزادوں کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے کہ یہ جنتیوں کے ہیں، یہ جہنمیوں کے ہیں۔ تو لوگوں کی چیخ نکل جاتی اور لوگ گھبرا جاتے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک بات پہنچی تو انہوں نے بلایا بچوں کو اور فرمایا صاحبزادوں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ابا جان کچھ نہیں کرتے، اللہ کے گھر چوکھٹ پہ آتے ہیں تو اللہ کی جنت نظر آتی، اللہ کی جہنم نظر آتی، اور جن لوگوں پہ نظر جاتی ان میں کوئی جنت میں نظر آتا کوئی جہنم میں نظر آتا، تو جو جدھر نظر آتا ہم ان کی جوتیوں کو ادھر کر دیتے ہیں۔ تو آپ تڑپ گئے اور فرمایا اے اللہ تو میرے بچوں کی کیفیت کو ختم فرما دے، ورنہ امت میں فتنہ ہو جائے گا اور لوگوں کے سینے پھٹیں گے۔ پھر بے چین ہو کے تدبیر کی تو خدام سے فرمایا کہ ہماری خانقاہ کے قریب میں کوئی غیر کا مکان ہے تو تلاش کرو۔ لوگوں نے کہا کہ غیر کا مکان فاصلے پر کنارے پر ہے۔ فرمایا جلدی جاؤ اور ایک کلیا پانی لاؤ۔ ایک کلیا پانی منگا کر اس صاحبزادے کو ایک گھٹ پلایا، اس صاحبزادے کو ایک گھٹ پلایا۔ اس کے بعد فرمایا اب بتاؤ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تو صاحبزادوں نے کہا کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ان کی کیفیت کو ختم کر دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں جب ایک گھٹ غیر کا پانی پی لیا تو جنت و جہنم کا دکھنا ختم ہو گیا۔ جس کی زندگی غیر کے طریقے پہ چل گئی، جس کا سونا جاگنا غیروں کے طریقے پہ آ گیا، جن کا سوچنا اور کمانا غیروں کے جذبے پہ آ گیا، تو جب زندگی غیروں کے طریقے پہ آ گئی تو ان کے خاتمے کا کیا ہوگا اور ان کی جنت اور آخرت کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے سیرت طیبہ کا تو مطالبہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر گوشہ حیات میں اگر تم مرد ہیں تو عورتوں کے حقوق کو پہچانو۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عورتوں کے ساتھ سلوک کر کے دکھلا دیا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا عشاء کی نماز کے بعد جب اپنے حجرے مبارک میں آتے تو اتنی احتیاط کے ساتھ آپ آتے تھے کہ اپنے پیروں کو دبے قدم آتے تھے اور زبان مبارک سے گھر میں داخل ہوتے تو سلام فرماتے، اور سلام اتنی دھیمی آواز میں فرماتے کہ جاگنے والا ہوتا تو جواب دینے میں تکلیف نہ ہو اور سونے والا ہوتا تو خلل پیدا ہو کر نیند متاثر نہ ہو۔ تو آپ اپنی عورتوں کی نیند کا بھی خیال کیا، ان کی راحتوں کا بھی خیال کیا، اور امت کو یہ درس دے گئے کہ اے لوگوں عورت آدم کی ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، اس میں کمی اور کوتاہی ہوگی، اس سے قصور ہوگا اور تم اس کے قصوروں کو معاف کرو۔ عرفات کے میدان میں اس خطبے کے اندر آپ نے امت کو یہ باتوں کی نصیحت کی اور فرمایا کہ اپنی عورتوں کے قصوروں کو معاف کرو، اپنی عورتوں کے قصوروں کو معاف کرو، اپنی عورتوں کے قصوروں کو معاف کرو۔ یہاں تک کہ بے قرار ہو کے آپ نے فرمایا اے لوگوں اپنی عورتوں کے قصوروں کے معاف کرنے میں اپنے نبی کی سفارش کو قبول کرو، اپنے نبی کی سفارش کو قبول کرو، اپنے نبی کی سفارش کو قبول کرو۔ 3 مرتبہ آپ نے عرفات کے میدان میں یہ اعلان فرمایا۔ اسی لیے علماء امت نے لکھا کہ جو مرد اپنے عورت کی کوتاہیوں کو معاف نہیں کرتا وہ آقا کی سفارش کے دھتکار دینے کا وبال اپنے اعمال نامے میں جمع کرتا ہے۔ اب سیرت سے زندگیاں کتنی دور ہو گئی، اب جلا دینا آسان ہے، شادی کے وقت عورت کے گھرانے کو لوٹ لینا آسان ہے، جوڑے اور گھوڑے کے نام پر ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈال دینا آسان ہے، بھکاریوں کی طرح اپنی زندگی کے رشتوں کو جوڑنا آسان ہے۔ یہ ساری بربادی کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ یہ نکاح اب سیرت کے مطابق نہیں رہی اور یہ معاشرت سیرت کے مطابق نہیں رہی۔ تو معاشرت کا دین بھی آپ نے بتلایا کہ ہر ایک کے ساتھ اپنی زندگیوں کو پاک رکھو، اپنے سینوں کو صاف رکھو، اخلاق کا راستہ آپ نے بتلایا، اور یہاں تک فرما دیا کہ تم میں سب سے اونچا ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بلند ترین ہونے والا ہو۔ تو اور اخلاق میں بلند ترین وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ یہ کہہ کر اپنے گھرانے کے ساتھ سلوک کی رغبت دلائی اور اخلاق کی بلندی کے راستے پہ امت کو ڈالا۔ اور اخلاق کے نمونے آپ نے کیا کیا پیش نہیں کیے؟ آپ نے غلاموں کو آزاد فرمایا، دشمنوں کو معاف فرمایا، قاتلوں کو درگزر فرمایا،
اور ہر چیز کے اندر اپنے اخلاق کے نمونے بتلا کر قیامت تک کے لیے اس راستے کو بتلا دیا. اسی لیے فرمایا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، کہ آپ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے رہے اور ان کے ساتھ بھی آپ اخلاق سے پیش آتے رہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا کہ جب اللہ پاک نے جنت الفردوس بنائی تو آپ نے جنت الفردوس کو حکم فرمایا. کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا قد افلح المؤمنون، کہ مومنین کے لیے خوشخبری ہو کہ وہ فلاح پا گئے. تو حق تعالی شانہ نے فرمایا اے جنت الفردوس، میرے عزت کی قسم میں کسی بخیل کو تیرے اندر داخل ہونے نہیں دوں گا. کیا مطلب؟ کہ بخالت بھی جو ہے رذائل میں سے ہے، اخلاق میں سے نہیں ہے. اور امت کو غمخواری کا راستہ سکھایا، دوسروں کے ساتھ راحت پہنچانے کا راستہ سکھایا. اب نتیجہ یہ تھا کہ یہ امت دوسروں کے ساتھ سلوک کرتی تھی اور دوسروں کے ضرورتوں میں کام آتی تھی. یہ بات نہیں تھا کہ جس امت کو آپ نے نمونہ بنایا اور سب پیٹ پہ پتھر باندھنے والے ہی تھے. ان کے اندر وہ بھی تھے جو کروڑا پتی تھے اس زمانے میں، عبد الرحمن ابن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کو اللہ نے اتنا دیا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور پردہ فرما گئے تو اس وقت جب آپ کا مال تقسیم ہوا تو آپ کے 4 بیویاں تھیں، تو جو 8واں حصہ بیوی کے حصے میں آتا اور وہ 8واں حصہ گویا 2 پیسے کی طرح 4 بیویوں میں تقسیم ہوا. تو صحابہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک بیوی کے حصے میں 48 لاکھ درہم اور دینار آئے، اور اتنا سونا چھوڑ کے گئے تھے کہ جنہیں کاٹنے میں کئی کلاڑے ٹوٹ گئے اور کاٹنے والوں کے ہاتھ کے چھالے پھٹ گئے. تو اتنا اللہ نے انہیں مال دیا تھا. لیکن جب اپنا ولیمہ کیا تو کیا کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ عبد الرحمن ولیمہ کر لو. تو ایک بکرے کے اوپر آپ نے اپنا ولیمہ کیا. اور پھر جب دوسروں پہ تقسیم کرنے کا مسئلہ آیا تو کیا کیا؟ 300 اونٹ مال سے لدے ہوئے جن کی پیٹھ پر دینار و درہم بھرے ہوئے ہیں، ملک شام سے نفع کے اندر آنے والا قافلہ تھا. 300 اونٹ تھے اور ان کی پیٹھ مال سے لدی ہوئی تھی. اور جب مدینے میں قدم رکھے تو لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن اتنا مال تمہارے پاس آ گیا، اب تو تم اغنیاء کی فہرست میں آ گئے اور مالداروں میں شمار ہوگا. تو فوراً آخرت میں منظر سامنے آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے امت کے غربا 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور امت کے مالدار 500 برس بعد آئیں گے، اور یہ وقت ان کا حساب و کتاب میں ختم ہوگا. تو فوراً فرمایا لوگوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں، آنکھ کے جوڑے کے علاوہ سب اللہ کے نام پہ تقسیم کرتا ہوں. تو امت کو بخیل نہیں بنایا، امت کو ایسا سخی بنایا تھا کہ پورا دینا تھا. یہاں تو بہت دیا تو زکوٰۃ دے دیا. زکوٰۃ کا دینا بخالت سے نکلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بخالت کی دلالت سے بچنے کا نام زکوٰۃ ہے. اس کے بعد جو محبوب مال ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو. اپنی ذات پہ تو ہزاروں پابندیاں شریعت نے لگائی، اسراف مت کرو، بیجا مت کرو، نام و نمود پہ مت کرو، شوق پہ مت کرو، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کے نام پر، دین کے کام پر، ایمان کی حیات پر، مخلوق خدا کی ضرورتوں پر، حاجت مندوں کی حاجتوں پر لگاؤ. اور پھر سیرت طیبہ نے نمونہ کیا دیا کہ وہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر اور پتے چاپ کر نمونہ دے گئے. اللہ نے آپ کو دنیا بھی دی اور اتنی دنیا دی کہ آخر زمانے میں جب غنائم کا مال آپ کے حصے میں آیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں 2 وادی بھر کر سواریاں آپ کے قبضے میں آئیں، 24,000 اونٹ آئے اور 64,000 بکریاں آئیں. یعنی یوں کہہ لو اس زمانے کے اعتبار سے کہ 24,000 قیمتی کاریں آئیں اور 64,000 قیمتی گویا سواریاں اور اسکوٹریں ان کے قبضے میں آئیں. تو اب کتنی مالیت اس کی ہو جائے گی؟ 50,000 سے 64,000 کا حساب کر لو اور 5 لاکھ یا 10 لاکھ کے اعتبار سے 24,000 کا حساب کر لو. تو اب یہ مال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ملکیت میں آیا. تو آپ نے کھڑے اس کو خرچ کر دیا کہ ایک وہ بھی دین میں بھی داخل نہیں ہوا. اور سرداران قریش میں سے آیا اور کہا کہ ابن عبداللہ اب تم سے بڑا مکے میں کوئی مالدار نہیں. آپ نے فرمایا مال تجھے زیادہ دکھ رہا؟ فرمایا کہ عقل آدمی کی دنگ ہو جائے اور اس کی سوچ کی سطح ختم ہو جائے. اتنا تمہارے قبضے میں ہے اور تم کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہے، سوال کر رہے. فرمایا جا میں تیرے حوالے کر دیا، لے جا. اس نے کہا کہ مجھ سے مذاق مت کرو، کہا نبی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہتا.
کہہ دیا تو کہہ دیا، لے کر چلے جاؤ۔ وہ قبیلے میں جا کے کہا کہ میں ایک ایسی ہستی کے پاس سے آ رہا ہوں جو دینے میں اپنے فقر و فاقے سے نہیں ڈرتے، اور یہ شان نبوت کی شان ہے، لہذا تم سب چلو اور اسلام قبول کرو۔ تو اس طرح آپ نے سخاوت دکھلائی، اور سیرت طیبہ کے ہر پہلو کا عملی نمونہ اپنی ذات سے پیش کیا آپ نے۔ عورتوں کے ساتھ سلوک، بچوں کے ساتھ محبت، لوگوں کے ساتھ شفقت، دین اور ایمان کی محنت، اور اللہ کے بندوں کے درمیان فیصلے اور انصاف اور عدل کے نمونے، ان ساری چیزوں کو آپ نے اپنی حیات طیبہ سے پیش کیا۔ لیکن ایک عمل جو مالیات کا ہے، اس میں آپ نے اپنی زندگی کو ایک جوڑے سے گزار دیا، اور زندگی بھر کبھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ وہ آپ نے صحابہ سے دلوا کر اس نمونے کی تکمیل کروائی، تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ یہ راستہ سیرت کے چاہنے والوں کا نہیں ہے۔